دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم اس کے نافرمان بندے، نہ ٹائم پہ عبادت کرتے ہیں، نہ اس کا کہنا مانتے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، نہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے، ہمیں وہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگوں میں عزت دیتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر وہ ہمیں لوگوں میں عزت دیتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، امیر ہے یا غریب، کسی کو بھی وہ بھوکا نہیں سلاتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جاتے۔ ہم لوگ اتنے نافرمان، اتنے اس دنیا کے مزے میں ہم لوگ کھو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری آنکھوں پر ایسی کوئی دنیا کے مزے کی جو پٹی ہے نا وہ بن چکی ہے کہ ہم لوگ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا، ہمیں ہر ایک چیز عطا کی، ہمیں جسم کا ہر ایک اعضا عطا کیا، اور ہم انہی اعضا کو استعمال کر کے ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اسی کا ہی دیا ہے نا یہ سب کچھ۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس کے حکم کی وجہ سے۔ اس کے حکم کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں کیا ایک تیلا، کوئی ماچس کی تیلی بھی کر لو، اس کے حکم کے بغیر نہیں وہ بن سکتا۔ ہم لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سارا دن ہم لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، ڈراماز، ٹی ویز، گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ ہم لوگ ٹھیک ٹائم پر عبادت تک نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، یہاں تک تو ہم لوگ اذان تک نہیں سنتے۔ مہینہ ہم لوگ قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھتے، تلاوت تو دور کی بات، نماز نہیں ہم لوگ ادا کرتے۔ تو پھر تم کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ الٹا ہم لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملی تھی ان سب چیزوں کے لیے؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہر مشکل، ہر پریشانی میرے پہ ہی کیوں آ رہی ہے؟ وہ بندہ اتنا خوش ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں کیوں رو رہی ہوں؟ رو تم لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے رو۔ اگر یہ ساری مشکلات، پریشانیاں آئی ہیں تو یہ تمہاری خود کی وجہ سے آئی۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ تمہیں دن رات بلاتا ہے اپنے پاس، آؤ عبادت کرو، مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا کہ میرے پاس سکرپٹ بنا کے آؤ اور آ کر میرے سامنے تم ایکسپلین کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں صرف اور صرف بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہاتھ کھڑے کر کے دیکھو، وہ تمہارے دل کی بات سن لیتا ہے، تمہیں اپنی زبان پر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ دنیا کے مزے کی یہ جو پٹی آپ کی آنکھوں پہ بندھی ہے، اسے ہٹا کر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیں، وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، خود کو دیکھیں کہ آپ اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہو۔ سانس لے رہے ہو آپ لوگ، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، والدین عطا کیے، بہن بھائی نہ عطا کیے، جسم کا ہر ایک اعضا بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، پھر کیوں پریشان؟ قصوروار تم خود ہو ان سب چیزوں کے، اللہ تعالیٰ کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہم لوگ اس دنیا کے مزے میں گم ہیں۔ ہم لوگ دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بلا بیٹھے ہیں۔ جس کو ہماری قدر ہے وہ ہماری اتنی قدر کرتا ہے، خود ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کی طرف رخ تک نہیں کر رہے۔ جو لوگ تمہیں یوز کر کے ریپر کی طرح نہ قدری کر کے تمہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تمہیں ٹھیک لگتے ہیں، ان کی محبت تمہیں پسند ہے، تم ہو بھی اسی قابل۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اسی قابل ہو آپ لوگ۔ جو بندہ تمہاری اتنی نہ قدری کر رہا ہے تم اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو۔ اس دنیا کی محبت میں اپنی آخرت نہ خراب کرو، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ دنیا تو خراب کر رہے ہو، بس کر دو یہاں تک، اب جو کچھ بھی ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، لوٹ آؤ اپنی اللہ کی طرف، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، قبر میں تمہارا کیا حال ہوگا، کوئی بچانے نہیں آئے گا، دوست، والدین، بہن بھائی، کوئی نہیں آئے گا، صرف اور صرف تمہیں بچائیں گے تو تمہارے نامہ اعمال